الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، اس وقت میرے اس چینل پر آپ سن رہے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کے دن کس طریقے سے جنگیں شروع ہوئیں اور کیسے کیسے شہادتیں ہوئیں شہداء کرام کی۔ تو آج اس واقعے میں یہ چوتھا واقعہ ہے محرم کی 10 تاریخ کا، کربلا کے میدان کا، اور آج چوتھا پارٹ ہے یہ۔ اور آج آپ سننے والے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ یعنی کہ جنگ جو ہے حق و باطل کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تیسرے پارٹ تک آپ نے سنا، لیکن اب یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ اب کس طریقے سے کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین کس طریقے سے جنگ آپ کے خاندان سے ہوتی ہے یزیدی کتوں کی، اور حضرت امام حسین کے قدموں میں حضرت حر کیسے آتے ہیں۔ سنیں انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک چوتھا پارٹ، اور یہ چوتھا واقعہ آپ شروع سے لے کے آخر تک سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان کارزار میں کیسے جنگ ہوئی، کیا کیا ہوا۔ بالکل انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے، امید کرتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آنکھوں میں سے آنسو چھلکنے لگ جائیں گے۔ میں واقعہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ ادھر سے اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو آسانی سے مل جائے۔ اور اگر محبت اہل بیت ہے، امام حسین سے محبت ہے، تو میری اس واقعے کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ سنتے ہیں یہاں سے چوتھا واقعہ کربلا کے محرم کی 10 تاریخ میں کربلا کے میدان کارزار میں۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب امام حسین کے قدموں میں حضرت حر کیسے آتے ہیں، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ امام علی مقام نے خطبہ ختم فرمایا، جو آپ نے تیسرے پارٹ میں سنا ہے۔ حضرت امام حسین نے جو خطبہ دے رہے تھے وہ تیسرے پارٹ میں ختم ہوا ہے، اور یہاں سے یہ شروع کر رہا ہوں۔ امام عالی مقام نے خطبہ ختم فرمایا تو حر کی آنکھوں میں پڑے ہوئے غفلت کے پردے اتر گئے، دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا، حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ نواسۂ رسول کا ہر جملہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا اور ضمیر جاگ اٹھا۔ حر گھوڑے پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدلنے لگا۔ حر کے ساتھیوں نے یہ حالت دیکھی تو اس کے بھائی مصعب بن ریاحی نے کہا، بھائی جان آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ کی شجاعت اور بہادری پر تو بڑے بڑے جنگجو رشک کرتے ہیں، آپ کی تلوار کا پورے عراق اور شام میں شورا ہے، آپ کی سپاہ گری کا بڑے بڑے بہادر لوہا مانتے ہیں، پھر یہ اضطراب کیسا اور یہ اضطراری کیفیت کیوں ہے؟ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ کیا آپ موت سے ڈر گئے ہو؟ حر نے کہا، نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں جہنم کے ان شعلوں سے ڈرتا ہوں جس کی لپیٹ میں محمد کے نواسے کے دشمن آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت حر بھی یزیدی فوج میں شامل تھے، لیکن جب حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، تقریر کی، تو حضرت امام حسین کی جملوں کو سن کر، اس گفتگو کو سن کر حضرت حر کا جو ہے دل پگھل گیا اور خوف زدہ ہو گئے، خدا کا خوف آپ کے دل میں موجود ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس مرد حق پرست نے گھوڑے کو تازیانہ لگا دیا۔ جب عمر بن سعد کے قریب سے گزرا تو کہا، ابن سعد، خدا کا خوف کرو اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو تمہیں قتل حسین کی عوض ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک تو یزیدی فوج کے ساتھ تھے حضرت حر، لیکن اب جیسے امام حسین نے خطبہ دیا، اب حسین کے ساتھ میں ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں ابن سعد سے، یعنی یزید سے۔ اب بھی وقت ہے، نواسۂ رسول کے پاؤں پکڑ لو، میری طرف دیکھو، میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر حسین کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی خواہش ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن ابن سعد کبھی یہ بات کبھی نہیں مانتا، اسے تو حکومت حاصل کرنا تھی۔ یہ مختصر پیغام دینے کے بعد حر گھوڑا دوڑاتا ہوا چشم زدن میں امام عالی مقام کے سامنے تھا۔ اللہ، گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور امام کے قدموں میں گر پڑا۔ شہزادہ رسول نے پوچھا، حر کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا آپ ہی نے تو بلایا ہے۔ اے قربان جائیں امام حسین پر دوستو۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، اپنے جرم و گناہ کی معافی، یا امام الوقت میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ شہزادہ کونین، میں آپ کا گنہگار ہوں، آپ پر یہ سب مصیبت میری ہی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں نے آپ کے قافلے کو روکا تھا،
آپ کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تھا۔ اے جگر گوش ہے بطول، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ اس قدر سنگ دل ہو جائیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ یقیناً کوئی پرامن حل تلاش کر لیا جائے گا۔ اے ابن رسول، میری توبہ قبول کی جائے، میرے گناہوں کی معافی دی جائے، میری خطاؤں سے چشم پوشی فرمائی جائے، میرے گناہوں کو بخش دیا جائے، میرا قصور معاف کر دیا جائے۔ آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھ پر کرم فرمایا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ معافی کون مانگ رہا ہے؟ حضرت حر مانگ رہے ہیں امام حسین کے قدموں میں آ کر۔ اب نواسہ رحمت للعالمین امام حسین نے فرمایا، حر، ہم تمہیں سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ اے ہے سبحان اللہ، قربان جائیں امام حسین کی عظمت پر۔ اللہ تعالیٰ تیرے دوسرے گناہوں سے بھی درگزر فرمائے۔ تو نے تو ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم تمہارے لشکر کی زد سے نکل جائیں، اور یہ تیری خطا کا کفارہ تھا، مگر ہمیں تو ہر حالت میں اسی مقام پر آنا تھا، اور تمہیں بھی یزیدیوں کو چھوڑ کر آ ہی جانا تھا۔ حر، ہم نے تمہیں خاص نگاہوں سے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خدائے رحیم و کریم اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو۔ اب شبیر کے سپاہی کیا کہتے ہیں وہ سن لیں۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے، یزیدی فوج کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام مظلوم کے ساتھی ڈھالیں بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قوم اشقیہ سے ابن زیاد کے دو غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں۔ امام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے۔ ابن زیاد کے دو غلاموں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے کے لیے زہیر بن قین کو یا حبیب ابن مظاہر کو بھیجو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمیر غضبناک ہو گئے، غصے سے یسار کو مخاطب کیا، اور بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے، تو میرے ساتھ لڑنا توہین سمجھتا ہے، میں شبیر کا سپاہی ہوں۔ عبداللہ بن عمیر کہتے ہیں، میں شبیر کا سپاہی ہوں، پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا، قتل کر دیا، اس کو واصل جہنم بھیج دیا۔ سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا، یعنی یسار کو قتل کر ڈالا عبداللہ بن عمیر نے۔ جب اس کے بھائی نے، سالم نے، اس کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ عبداللہ نے ڈھال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے، آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا، یعنی اس کے دوسرے بھائی کو بھی حضرت عبداللہ بن عمیر نے واصل جہنم گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر وہیں پر پھینک دیا۔ یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ شبیر کا اکیلا سپاہی تیغ و سنان کے جوہر دکھا رہا ہے۔ عبداللہ کی بیوی ام وہب بھی ساتھ تھیں۔ شوہر کو گھرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئیں، لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑیں۔ عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے آتے دیکھا تو زور سے چلائے، ام وہب واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں، لیکن وہ نہ رکیں۔ امام علی مقام نے پیچھے سے آواز دی، ام وہب رک جاؤ۔ ام وہب رک گئیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں، واپس پلٹ جاؤ۔ امام حسین نے کہا، عبداللہ بن عمیر کی زوجہ محترمہ ام وہب سے عبداللہ دشمنوں میں پوری طرح گھر چکا تھا، تلواروں کی باڑ آ رہی تھی، اور یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلی شہادت عبداللہ بن عمیر کی میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو ہو جاتی ہے۔ یہاں سے پہلی شہادت شروع ہوتی ہے۔ دوستو، واقعے کو چھوڑنا مت، بالکل مت چھوڑنا، پورا سننا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ حسینی نیزے۔ عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دینے کے بعد عمرو بن سعد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا دیے۔ اللہ اکبر۔ نیزوں کی انیاں سیدھی دشمن کی گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچی۔ کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج اشقیہ بجائے آگے بڑھنے کے واپس لوٹ گئی، اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا۔ امام علی مقام کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جا رہا ہے اور اپنے شجاعت کے جوہر دکھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جابری خاندان کے 2 نوجوان امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا، ابن اخی کیوں روتے ہو؟
ابھی چند لمحوں بعد تم بھی چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے روتے ہوئے ہی جواب دیا، یا امام ہم اپنے لیے نہیں روتے ہیں، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آتا ہے، ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری ہزاروں جانیں ہوتی اور ہم بار بار آپ پر قربان ہوتے رہتے، اس طرح شاید ان خوخاروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور آپ بچ جاتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جابری خاندان کے دو نوجوان لڑکے تھے، یہ کہہ رہے ہیں امام حسین سے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس نیک جذبے کی جزا عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں اور یہ مشیت الہیہ ہے جس کو ہر حالت میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام علی مقام نے خدا حافظ فرما کر اجازت فرما دی۔ دونوں نوجوان میدان میں آ جاتے ہیں، ایک ایک کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ دشمن نے بہادروں کی تلوار کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بھیج کر گھیرے میں لے لیا۔ حسینی سپاہیوں نے پوری جواں مردی سے سپاہیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا۔ وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بلند آواز سے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بھی پکارتے جا رہے تھے۔ بالآخر جسموں پر تیروں اور تلواروں کے کئی زخم کھانے کے بعد ان دونوں نوجوانوں نے جام شہادت نوش جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کیا ہوتا ہے دوستو؟ اب حضرت حنظلہ کی شہادت کیسے ہوتی ہے؟ جب دونوں جوانوں کی شہادت ہو جاتی ہے جابری خاندان کے، اس کے بعد حضرت حنظلہ جاتے ہیں میدان کارزار میں جنگ لڑنے کے لیے۔ ان کے بعد حضرت حنظلہ ابن اسعد امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھیرتے ہوئے قوم اشقیاء کو مخاطب فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عادو سمود کی طرح عذاب نہ مسلط کیا جائے۔ ابھی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں راہ خدا پر قربان ہوئی ہیں، ابھی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی وقت ہے کہ تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا، حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت حنظلہ ابن اسد فرما رہے ہیں، یزیدوں سے کہہ رہے ہیں، یزیدی کتوں سے کہہ رہے ہیں۔ جناب حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، بتا رہے تھے یزیدوں کو کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے، اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ شبیر کا سپاہی بڑا جواں مردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے حضرت حنظلہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ محرم کی 10 تاریخ ہے، کربلا کا میدان آج خون سے سرخ ہونے جا رہا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ اور سخت حملہ ہو جاتا ہے۔ لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید سے شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر فتح یاب کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے پھر چاروں سمت سے زبردست حملہ کر دیا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے اب گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہائی زبردست معرکہ تھا۔ امام علی مقام کے کئی ساتھی اس دفعہ کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا تھا۔ اس معرکہ میں جناب حبیب بن مظاہر، عمرو بن خالد، سعد مولا جبار بن حارث و مجمع بن عبید اللہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں، جن میں پسرانہ عقیل یعنی حضرت عقیل کے بچے اور حضرت مسلم کے 2 صاحبزادے بھی شامل ہیں۔ دوپہر بھی قریب آ رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ مسلم بن عوشجہ کی شہادت کیسے ہوتی ہے دوستو؟ وہ بھی سماعت کرتے چلیں۔ جنگ پورے زور شور سے جاری ہے، دونوں جانب سے ایک دو جوان میدان میں آتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں، مگر شبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادروں کا رنگ جواں مردی کچھ اور ہی ہے۔ ان میں سے جو بھی جاتا ہے وہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا ہے جب اسے فوج کے کئی دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بصورت دیگر اکیلے کے سامنے جو بھی اکیلا آتا ہے وہ ضرور قتل ہو
جاتا ہے۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار عمرو بن حجاز نے یزیدیوں کو زیادہ تعداد میں قتل ہوتے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا، احمقو، پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر کے ساتھی اور جان پر کھیلے ہوئے لوگ ہیں، ایک ایک کر کے ان سے مقابلہ کرتے رہو گے تو سب کے سب قتل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دو۔ یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم انہیں پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ عمرو بن سعد نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور مبازرت طلب کرنے سے فوج کو روک دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے اور بھرپور حملہ کرنے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے متوکلین کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نامور بہادر حضرت مسلم بن اوسجہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، چند سانس ابھی باقی تھے۔ آپ نے پر حسرت نگاہوں سے دیکھا اور ٹنڈی آہ بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب زہیر بن قین سے تھا اور وہ سمس کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جواں مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا، یعنی کہ حضرت مسلم بن اوسجہ کی شہادت بھی ہو چکی ہے، اب زہیر بن قین کا معاملہ ہے۔ اب زہیر بن قین سامنے دشمنوں کے آ چکے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ اب زہیر بن قین سے ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جواں مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ بڑھ کر حملے شروع کر دیے اور جناب زہیر بن قین اپنا گھوڑا صف سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف عمرو بن اسد اپنے جوانوں کو استعلال زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید، باپ کے شقی بیٹے، اب بھی باز آ جا اور امام مظلوم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ عمرو سعد نے کہا، زہیر، تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم بھی ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہا مانو اور میرے ساتھ مل جاؤ۔ زہیر نے کہا، تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کے لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا سن سے گزر گیا اور پھر برابر تیر برسنے لگے۔ زہیر بن قین نے ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد حضرت زہیر بن قین بھی داخل بہشت ہو گئے، یعنی حضرت زہیر بن قین کی جو ہے شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا ہوتا ہے دوستو، دو جوان، حضرت عبداللہ عبد الرحمن بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا۔ جس طرف جاتے صفے درم برم ہو جاتی ہیں۔ دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور ایک کی پشت میں پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پل کھینچ کر پھینک دیا اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے، اور پھر بڑی جرت و جوامردی اور بہادری سے لڑتے لڑتے راہی فردوس سے بری ہو گئے، یعنی شہادت ہو جاتی ان دونوں نوجوانوں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دو پروانوں کی شہادت ہوتی، کیسے سنیں؟ جناب سیب بن حارث اور مالک بن عبدیہ دونوں بھائی ماں کی طرح سے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں امام علی مقام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کارزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے اور نہایت شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے شبستان رضا پر یہ بھی نثار ہو گئے۔ یہ دو پروانے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ محرم کی 10 تاریخ کا واقعہ ہے، یہ چوتھا پارٹ ہے، آپ سنتے رہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
انشاءاللہ تعالیٰ اب اس سے آگے کا واقعہ 5ویں پارٹ میں، کہ اب حضرت حر آ رہے ہیں یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ چوتھے پارٹ میں آپ نے سنا یہ، اب 5ویں پارٹ میں حضرت حر آنے والے ہیں میدان کارزار میں امام حسین سے اجازت لے کر، ضرور سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اگلے ویڈیو میں اگلے واقعے میں 5ویں پارٹ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں اس کو پہنچا دینا، شیئر کر دینا، تاکہ ہر انسان محرم کی 10 تاریخ کا واقعہ، کربلا کا واقعہ ہر انسان سن لے اور سمجھ لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کربلا کے میدان کارزار میں امام حسین کے ساتھیوں پر اور امام حسین کے خاندان والوں پر کس طریقے سے یزیدی کتوں نے ظلم ڈھایا تھا، تمامی حضرات کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔